ویلکم بیک. مولانا آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی. ایک پہلی جو ہے ایک نص زیر بحث آئی تھی اور اس میں غامدی صاحب نے اشارہ کیا کہ اسلاف کی اس کے بارے میں یہ رائے ہے. ہم ظاہر یہی سمجھتے ہیں کہ اسلاف نے بھی خلفاء راشدین کے عمل کو بھی دیکھا ہوگا. آپ اگر اس کے بارے میں وضاحت کر کے پھر جی غامدی صاحب نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے وہ جس پیرائے میں فرمائی ہے کہ جزیرۃ العرب میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور وہ دلیل کے طور پر وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. میں اس حد تک تو غامدی صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ تکمیل دین ہوئی ہے. جو غلبہ دین ہے اس کا ابھی مکمل طور پر غلبے کا ہونا وہ ابھی باقی ہے، اور وہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے باطل نظریات اور باطل نظاموں پر دین کو غالب کرے. غلبہ اسلام کا تعلق صرف جزیرۃ العرب کے ساتھ نہیں. اسلاف کی رائے مختلف ہو بھی سکتی ہے. شاید غامدی صاحب کے سامنے کچھ ایسے اسلاف ہوں کہ جن کا اسلام کا جو اپنا ایک سیاسی تھا اس سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسے بزرگ ان کے مطالعے میں ہوں، لیکن جن لوگوں کا سیاسی ذوق تھا اور انہوں نے پورے اللہ کے دین کو جو ہے وہ اس حوالے سے لیا، میرا خیال ان میں سے کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہوگی. غامدی صاحب آپ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں شیبانی اور زائی جیسے لوگوں نے بھی یہ تصور دیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور ریاستوں کے اندر بھی دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کریں. تو آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ مجھے پہلے تو راجہ صاحب کی بات پر کچھ تبصرہ کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ کس کے معاملے میں فرمایا ہے. دیکھیے میں نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ آدمی جس صورتحال میں ہوگا اس کے لحاظ سے اس پر ذمہ داری عائد ہوگی، اور اس میں نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک منظم معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریاں اجتماعیت سے متعلق ہیں. اس پر میں نے دو چیزوں کو بالکل متعین کر کے آپ کے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ ایک جب کبھی نزاعات ہوں گے ان کی عدالتیں قائم ہوں گی تو اس میں وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے. اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے ان کے نظم اجتماعی کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اب یہ بات میں نے اپنے اسلوب میں بیان کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. اس میں یہ بات کہاں سے نکلی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے سے مجاز متعلق ہو جائیں گے، وہاں کوئی ریاست موجود نہیں ہوگی، وہاں شریعت سے اگر لوگ انحراف کریں تو ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی منظم معاشرے میں مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو ہمارے اوپر ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہے. ہم دعوت دیں گے، ہم پیغام پہنچائیں گے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو اس جانب متوجہ کریں گے. سیاسی جدوجہد آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے. سیاسی جدوجہد کے بھی مواقع ہوتے ہیں. یہ جمہوری دور نے آپ کے لیے یہ مواقع پیدا کر دیے ہیں. سیاسی جدوجہد مجھے بھی سعودی عرب میں کر کے دکھائیے. تو ہر جگہ پر اللہ کے دین کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ ذمہ داری میں نے فردی حیثیت سے بھی بیان کر دی ہے، اجتماعی حیثیت سے بھی بیان کر دی ہے. اقامت دین کی آیت کا جو مطلب میں نے بیان کیا ہے، میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سلف خلف کے مفسرین میں سے کسی نے بھی اس سے مختلف مطلب بیان نہیں کیا. یعنی دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے. اور میں نے آپ کو بتایا، ایک ایک چیز پر اس کا اطلاق کر کے بتایا کہ جب میں فرد کی حیثیت سے ہوں تو اقامت دین یہ ہے کہ جو مجھے فرد کی حیثیت سے احکام دیے گئے مجھے ان پر عمل پیرا ہونا ہے. جب میں ایک خاندان کا سربراہ بن جاتا ہوں تو جو اس لحاظ سے مجھے احکام دیے گئے ان پر مجھے پورا اترنا ہے. اور جب ایک پورا منظم معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو دین نے اس کو بھی احکام دیے ہیں، اور ان احکام پر جب وہ عمل کرتا ہے اس میں جہاد و قتال کا حکم بھی ہے، اس میں دین کے بہت سے معاملات کے نفاذ کا حکم بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو نزاعات ہوں گے ان سب نزاعات میں ہم فیصلہ کریں گے. اس آیت کا کیا تعلق ہے اس ساری بحث کے ساتھ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیصلہ کر دے تو سر تسلیم کم کر دو، ہر مسلمان کرے گا. فیصلہ میری انفرادی زندگی کے بارے میں تو میں کروں گا، فیصلہ پورے اجتماع کے بارے میں تو اجتماع کرے گا. اور اگر کوئی شخص بھی اس سے انحراف کرتا ہے تو پھر تو وہ دین کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے. یہ بحث کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یعنی میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس سارے معاملے کو میں کس زاویے سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک دین میں ذمہ داریوں کو فرد پر اس کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے عائد کیا جاتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں، بڑا ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ شادی کرتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، باپ بنتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. اسی طریقے سے وہ اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو اور ذمہ داریاں ہیں. اور اگر وہ کسی جگہ ایک منظم اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کی ریاست میں رہ رہا ہے، تو وہاں اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے. اور میرے نزدیک اس وقت مسلمانوں کی 55 کے قریب ریاستیں قائم ہیں. وہاں نظم اجتماعی ان کے پاس ہے، وہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عدالتیں اگر قائم ہوتی ہیں، ان کا ایک نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. ان کے سامنے اگر ایک مقدمہ آتا ہے میراث کا
تو کیا وہ اپنے طور پر اس کا فیصلہ کریں گے؟ اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے. ان کے سامنے ایک مقدمہ طلاق کا آتا ہے, ان کے سامنے کوئی اور نزاع برپا ہو جاتی ہے تو ان کی عدالتیں اس کی پابند ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حدود تعزیرات کے بہت سے احکام دیے ہیں, مجرموں کی سزائیں بیان کی ہیں. میں ان کو خدا کی ابدی شریعت سمجھتا ہوں اور ہر مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نفاذ کرے. اس میں یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی کہ سلاطین قائم ہوں گے اور ایک ایسے امام پیدا ہو گئے کہ جو سلاطین کا ان کو پرستار کریں؟ سلاطین کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہترین جہاد ہے. اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں وہ صحیح بات کرتے ہیں, حق کو واضح کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں. کیا ہر شخص کا یہی کام ہے کہ وہ نعرے لگائے باہر نکل کے؟ اسی صورت میں اقامت دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ نے سمجھا, آپ نے جانا, اپنی ذمہ داریوں کو آپ ادا کر رہے ہیں انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی. اگر کوئی معاملہ ایسا آتا ہے جس میں آپ کو حق کی شہادت دینی ہے, آپ حق کی شہادت دیں گے, اور ریاست کے ذمہ دار بھی اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو متنبع کریں گے, یہاں تک کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی صحیح بات ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہے اور ان کو اللہ کی شریعت کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ میرا موقف ہے, لکھا ہوا ہے, بولا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ ناظرین, آپ نے ہمارے علماء کرام کی گفتگو سنی. بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو مزید بحث اور تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں. ہمارے ہاں غامدی صاحب بھی اس کے اوپر بہت کچھ تحریر کر چکے ہیں اور اس میں مولانا مودودی کی بہت ساری آراء ہیں, شاہ ولی اللہ کی کچھ کتابوں کی طرف بھی انہوں نے ذکر کیا. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا ہوگا کہ وہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کچھ کتابوں اور تصانیف کا مطالعہ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں.